اور صرف یہی نہیں، جب دونوں لشکر آمنے سامنے موجود تھے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ پاک، ایک طرف حضرت علی پاک، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے علیل ہوئے، بیمار ہوئے۔ اس بات کا علم جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، آپ نے اپنے لباس کو بدلا اور آ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی۔ جب آپ واپس لوٹ گئے، چلے گئے، تو آس پاس کے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، جو سپاہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر معاویہ تھے، میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، وہی لوگ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ آج بھی رافضیت جو ہے عروج پر ہے، یہ وہی رافضی ہیں جو دور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس دن بھی اختلاف کیا حضرت علی پاک سے، اور آج بھی وہی اختلاف رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صلح ہوئی تو حضرت امیر معاویہ جب عیادت کے لیے آئے، چلے گئے، تو کہنے لگے آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ان کو یہاں پکڑ کر قتل کر دیا جاتا۔ آپ نے بڑا حسین جواب دیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ مومن کی شان ہے، مومن صرف خوف خدا بندی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وہ تم سب لوگوں کے باوجود میرے پاس آئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مصلحت کے تحت آئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میری عیادت کے لیے آئے ہیں، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی مومن کو دھوکے سے قتل کر دے۔ یہ جواب دیا سیدنا حضرت علی پاک نے، اور وہی لوگ اس وقت سے انہوں نے حضرت علی پاک سے اختلاف کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو گروہ آیا وہ وہی تھا جو حضرت علی پاک سے محبت کے بڑے دعوے دار تھے، آپ کی سپاہ میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی پاک سے صرف اسی بنیاد پر اختلاف کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی ہے۔ اور آج بھی جب حضرت امام حسن پاک کی بات کرتے ہیں، محرم کے ایام آتے ہیں، کبھی کسی سے ذکر امام حسن نہیں سنا ہوگا۔ اگر ذکر امام حسن بیان کرتا ہے تو محرم کے ایام میں بھی سنی بیان کرتا ہے، سنیوں کے سٹیجوں پہ ذکر امام حسن بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہی رافضی جو اس وقت حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی سے اختلاف کر رہا تھا، بعد میں انہوں نے حضرت امام حسن پاک سے بھی اختلاف کیا، جب حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ آج بھی اسی اختلاف کو رافضیت کی ذریت چلاتی آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب شیطانیت کی گھنونی ایک حرکت ہے۔ امت مسلمہ کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، ان اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو کان سے پکڑ کر ان صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ امت مسلمہ کی جو صفیں ہیں یہ پاک صفیں ہیں، ان میں ناپاک لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جو گندگی کے پلندے ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال کر باہر پھینکو، اور عقیدہ اہل سنت کو ذہن میں رکھو۔ اہل سنت و جماعت جو ہیں آج بھی اصحاب رسول سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی پاک بھی محبت کرتے تھے، اور حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے لیے وظیفہ کیسے بھیجتے؟
2 लाख अशरफियाँ वजीफ़ा हर महीने हसनैन करीमैन पाक की बारगाह अक़दस में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भेजा जाता था। जब इख्तिलाफ था दिल में हज़रत अमीर मुआविया पाक के बुग़्ज़ हसनैन करीमैन था, तो फिर ये तोहफ़े तहफ़ कैसे, फिर ये वजीफ़ा क्यों भेजा जाता था? बस ये अलग बात है, उन हस्तियों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं था। एक इख्तिलाफ हुआ था लेकिन उसकी बाद में इस्लाह कर दी गई। और मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्तिलाफ असहाबी लकुम रहमतुन, मेरे सहाबा को जो इख्तिलाफ है वो तुम्हारे लिए रहमत है। इख्तिलाफ सहाबा न होता कभी तुम राफ़ज़ी को पहचान न सकते, इख्तिलाफ सहाबा न होता कभी तुम खारजी को पहचान न सकते। आज अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी साहब अपने पोते का नाम अबुल हसन मुआविया न रखते, अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों से राफ़ज़ियत और खारजियत की पहचान कभी ना होती। ये हैं वो काबिरीन जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अमल कर रहे हैं। ना इमाम हसन का इख्तिलाफ था हज़रत अमीर मुआविया पाक से, ना हज़रत अमीर मुआविया पाक का इख्तिलाफ था हज़रत अली पाक से। एक गलत फहमी की बुनियाद पर जंग हुई थी, उससे कोई नहीं भाग सकता। बड़े बड़े उलमाए कराम ने लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा। आज जो कुरान और हदीस से आरी है, जो कभी कुरान को खोल कर पढ़ता नहीं है, जो कभी हदीस को सुनना पसंद नहीं करता है, उसको दीन समझ में आ गया है। और जो मशवरा देता है कि ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों की सोहबत में मत बैठना, असल में वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दूर करना चाहते हैं। शैतान ने ये कसम खा रखी है कि मैं औलाद आदम को आखिर तक कोशिश करता रहूँगा कि धकेल कर जहन्नम में ले जाऊँगा। आज भी शैतान की ज़ुर्रियत मौजूद है इंसानियत के रूप के अंदर। सिर्फ आँख चाहिए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वाली चाहिए, फारूकी आँख चाहिए, उस्मानी आँख चाहिए, मुर्तज़वी आँख चाहिए, हसनी और हुसैनी आँख चाहिए। इन शैतानियत की औलादों को परखने के लिए निकाल फेंको ऐसे लोगों को जो उम्मत मुसलमा में इख्तिलाफ को बढ़ाते हैं, उम्मत मुसलमा में इख्तिलाफ को पैदा करते हैं। आज भी उन हस्तियों के दरमियान न इख्तिलाफ था, न है, न होगा। कल क़यामत वाले दिन जब ईमान वाले आब कौसर को पीने के लिए जाएंगे तो कोई हज़रत अमीर मुआविया से लेकर पी रहा होगा, कोई हज़रत अली पाक से लेकर पी रहा होगा। ये सब के नसीब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को सोहबत सहाबा अता फरमाए।